طارق فضل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ میں نے پورا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھا ہے. کیا کہنا چاہیے پرائم منسٹر آف پاکستان کو؟ پاکستان کا کیس مضبوط اور کمزور نہ ہو اور ہم دائیں بائیں کی پھر کور کرنے کی کوشش نہ کریں. ملک صاحب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس کا تعلق میری جماعت سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، جب وہ پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کی جگ ہنسائی کا سبب بنے گا، میرے لیے باعث شرمندگی ہے، باعث ہے پاکستانی. پولیٹیکل ورکر تو میں بعد میں ہوں، پہلے میں پاکستانی ہوں. تو یہ پورے ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں، پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نظر نہیں آ رہے. مجھے تو ہیلری کلنٹن جو ہے آج وہ پاکستان کی ترجمان نظر آ رہی ہے، جس نے پورا مقدمہ 100% صحیح بتایا کہ امریکنز نے یہ سارا کام کیا، پاکستان کو استعمال کیا، اور اس کے بعد اس نے آخر میں یہ کہا کہ پھر اس کے بعد پاکستان کو ہم نے چھوڑ دیا. اب تم سٹنگر سے ڈیل کرو، مائن سے ڈیل کرو، لڑو مرو جو مرضی کرو، ہم پیچھے ہٹ گئے. جو اس کا یہ بھی اعتراف تھا کہ ہم نے یہ بھی غلط کیا، پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بات کی وہ تو پوری دنیا نے سنی، اور کل وہ تمام آپ کے انٹرنیشنل جو میگزینز ہوں گے، رسالے ہوں گے، انڈین میڈیا خاص طور پر ہیڈ لائن چھپیں گی نا. یہ احسن اقبال نے جو بات کی، بلاول نے بات کی، یہ آپ نے دکھا دی، باقی چینل تو ہماری خبر دیتے ہی نہیں ہیں. یہ کس نے دیکھی؟ یہ کسی نے نہیں دیکھی. آپ کی بات بھی جائے گی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ضائع نہیں ہوگی سر. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا فورم دیکھیں، پوری دنیا میں چھپے گی، ہماری کو پاکستان میں چند لوگ دیکھیں گے. مطلب یہ کہ امپیکٹ اس بات کا ہے، اثر جائے گا پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے. تیسری بات یہ ہے جی کہ یہ مسلسل، تیسری بات جو مجھے یاد ہے اس لیول کی، ایران میں جاتے ہیں، وہاں جا کے یہ فرماتے ہیں جناب کہ پاکستان کی سرزمین، مجھے افسوس ہے اس بات کا، ایران میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. جبکہ سرکاری سطح کے اوپر کوئی نہ یہ الزام لگا سکتا ہے. ایران سے لوگ آتے رہے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ ٹریننگ کیمپ سے باقاعدہ، یہ کھلی حقیقتیں ہیں، سب کو پتہ ہیں. ایرانینز نے تو کبھی نہیں کہا. اس کے بعد جناب یہ جو بیان تھا اسامہ بن لادن والا، یعنی ہمارا ہمیشہ سے یہ سٹینس رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا کسی کو علم نہیں تھا. اس کے اوپر بڑی بڑی ڈسکشنز ہوئی، ڈیبیٹس ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری گورنمنٹ کا ہمیشہ ہی موقف رہا ہے. لیکن انہوں نے وہاں جا کے کیا کہا جناب کہ جو پہلی بیسک ٹپ تھی اسامہ کے بارے میں وہ ISI نے دی تھی CIA کو. یعنی یہ بھی ایک طرح کا اعتراف کرنے کے مترادف ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آثار ضرور پتہ تھے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے، چاہے اسے آپ ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ کی شکل میں کہیں کہ اس کا پتہ تھا یا اسامہ بن لادن کا پتہ تھا. بہرحال یہ ٹپ بھی دینا پرائم منسٹر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک بات ہے. اور آج جو آخری بات انہوں نے کی کہ جناب ان کو ہم نے ٹرین کیا، القاعدہ کو اور ان غیر ملکیوں کو، پاکستان کی آرمی اور ہمارے ادارے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کی کوئی ہمدردی ہے. ہمدردی تو خیر قطعی طور پہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری باتیں ڈائجسٹ کیسے ہوں گی. دیکھیں جن اداروں کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں، میں بڑا دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کی آپ قربانیاں دیکھیں. ملک صاحب آخری 1 منٹ، ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان دیا تھا کہ نو فرسٹ یوز کے حوالے سے، جس کے اوپر DGI/SPR کو پھر پریس کانفرنس کر کے بتانا پڑا تھا کہ نو فرسٹ یوز ہماری پالیسی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی آپ قربانیاں دیکھیں. ابھی 2 دن پہلے جو ابھی میجر شہید ہوئے ہیں، ان کی 3 چھوٹی بچیاں آپ دیکھیں. یعنی وہ ادارے قربانیاں دے کے اپنی ساکھ اور اپنی ڈیوٹیز کو اس قوم کے بیٹے ہیں وہ، جو قربانی دے رہے ہیں.